السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایک دم خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے چینل کی ہر ویڈیو آپ کو ٹائملی ملتی رہے۔ ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر، جس کا نام ہے قسمت کی ستم زدی تھی۔ ناظرین، صوبہ سندھ میں ہاری کی زندگی کے حالات اس قدر حقیقت کے غماز ہیں کہ وہ ابھی تک دور غلامی میں جی رہا ہے اور کسی بھی طور پہ ذمہ دار اور جاگیردار کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ ایسے ہی ایک ہاری کی زندگی کی کہانی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس کے کنبے کو زندگی جینے کا بھی حق حاصل نہ تھا۔ مہرو پچھلے 6 ماہ سے ذمہ دار اکرم چانڈیوں کے کھیتوں میں جبری مشقت کر رہا تھا۔ وہ اپنا قرض اتار رہا تھا، جو کہ محض 8,000 روپے تھا۔ پچھلے سال اس نے بچے کی پیدائش پر ذمہ دار سے قرض لیا تھا۔ بیوی کی حالت خراب ہو گئی تھی اور اسے کھوٹکی شہر میں لے جانا پڑا۔ ذمہ دار نے اس شرط پر قرضہ دیا کہ وہ 6 ماہ تک اس کے کھیتوں میں بلا معاوضہ کام کرے گا، اور اگر وہ کسی اور کے کھیتوں میں کام کرتا تو 1 ماہ میں کم سے کم 3,000 روپے کما لیتا۔ اس حساب سے وہ 6 ماہ میں 18,000 کے لیے کام کر سکتا تھا، لیکن یہاں وہ بدترین معاشی استحصال کے باوجود رہائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اس کی بیوی سکینہ بھی ایک دوسرے کھیت میں چنائی اور چھڑائی کا کام کر رہی تھی۔ وہ بچوں کو پورا دن اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ پورا دن کام نہیں کرتی تھی، اور آدھا دن کی اجرت سے اسے جو کچھ ملتا تھا، اسے گھر میں ایک وقت کی روٹی بمشکل پکتی تھی۔ وہ دونوں اور 4 بچے 60-70 روپے کی دہاڑی میں کہاں ایک وقت بھی بھر پیٹ کھانا کھا سکتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے؟ زمیندار جان نہیں چھوڑتا اور وہ کہیں ڈھنگ سے کما نہیں پاتا تھا، یا کم سے کم اتنا تو کما سکتا تھا کہ بچے 2 وقت کی روٹی کھا سکتے۔ مگر 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی اکرم چانڈیوں کا کہنا تھا، ابھی بھی تیرا کچھ قرضہ باقی ہے، اس لیے تجھے 1 ماہ اور کام کرنا ہوگا۔ پچھلے ماہ بھی ذمہ دار نے ایسا ہی کہا تھا۔ کل جب ذمہ دار نے اسے کھاتے کی کتاب دکھائی تو وہ تل ملا کر رہ گیا، جس میں اس کے ذمہ ابھی بھی 1,000 روپے کا قرض واجب الادا تھا۔ اس بات کے لیے وہ تھوڑا سا احتجاج کرنے کی جسارت کرنے لگا تو ذمہ دار نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، حرام خور، گز بھر لمبی زبان ہے، خبردار آئندہ جو منہ کھولا زبان نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اور مہرو بیچارہ سہم کر رہ گیا۔ رات کو اس نے اپنی بیوی کو تمام احوال بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اسے بھی امید تھی کہ اس ماہ مہرو قرضے سے جان چھوٹ جائے گی اور گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ مہرو تو دل چھوڑ بیٹھا تھا۔ بولا، مجھے تو لگتا ہے زمیندار مجھے کبھی بھی آزاد نہیں کرے گا۔ سکینہ کو یہ بات سن کر ہول سا اٹھا۔ آج پہلا روزہ تھا اور کوئی بھی روزہ نہیں رکھ پایا تھا۔ گھر میں نہ سحری کے لیے روٹی کا ٹکڑا تھا اور نہ ہی افطاری کے لیے کوئی انتظام، ورنہ سکینہ نے تو کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا تھا۔ ہر عید سے پہلے دونوں میاں بیوی خوب محنت مزدوری کرتے، بچوں کو عید کے کپڑے بنا کر ضرور دیتے، مگر اس رمضان تو جان کے لالے پڑے تھے۔ ایسے میں عید منانے کا کیا سوال؟ 10واں روزہ تھا جب زمیندار عمرہ کرنے چلا گیا۔ مہرو نے موقع غنیمت جان کر زمیندار کے ایک آدمی بخشو سے ہاتھ جوڑ کر آدھے دن کی چھٹی مانگ لی۔ بخشو کچھ نرم دل آدمی تھا، اس سے مہرو کی اچھی سلام دعا تھی، مگر اس نے ایک شرط پر آدھی چھٹی دی کہ وہ روزانہ 20 روپے دے گا۔ مہرو فوراً آمادہ ہو گیا اور یوں آدھا دن زمیندار کے ہاں کام کرتا اور صبح کے پہلے پہر کہیں اور کام کرتا۔ بخشو کے ساتھ یہ معاہدہ زمیندار کی واپسی تک تھا۔ زمیندار کے کھیتوں میں 20 مزدور جبری مشقت کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کے کسی کارندے کو یہ گمان بھی نہ ہو سکا کہ مہرو دیر سے آتا ہے۔ ایسے میں مہرو بھی مزدوروں کے اس گروپ میں شامل تھا جو بخشو کی زیر نگرانی کام کرتے تھے، اس لیے معاہدہ گڑبڑ ہونے کا حتما کوئی احتمال نہ تھا۔ 12 دنوں میں مہرو نے اتنی اجرت حاصل تو کر لی تھی کہ اس کے گھر کا چولہا بجھتے بجھتے پھر سے جل اٹھا تھا۔ سکینہ بھی روزے رکھنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتی تھی تاکہ پوری اجرت ملے اور وہ عید کے لیے کچھ بچا سکے۔ کرم چانڈیو عمرہ کر کے لوٹ آیا
تو مہرو کو لگا جیسے ایک بار پھر کسی نے اس کو موٹی لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا ہو، مگر زیادہ برا اس کو اس وقت لگا جب کسی بدخواہ نے بخشو اور مہرو کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بارے میں زمیندار کو بتایا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت مہرو کے گھر میں اس کو بلوا بھیجا۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی جب زمیندار کے 2 آدمی اس کے گھر گھسے اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کو زبردستی اٹھا کر جب اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے تو مہرو اکڑ گیا، جس پہ زمیندار کے آدمیوں نے اس کی زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے سے ڈیرے پر لے گئے اور زنجیروں سے باندھ دیا۔ سکینہ کی ساری رات وسوسوں میں گزری۔ اگلی صبح زمیندار کے حکم پر وہ زنجیروں سمیت کھیت میں مشقت کرتا رہا۔ اسے 4 ماہ کے لیے اسی طرح کام کرنے کی سزا سنائی گئی۔ وہ رویا، گر گڑایا، منت سماجت کی، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ عید کو ایک دن تھا جب سکینہ پریشانی اور بے بسی کے عالم میں زمیندار کے ڈیرے پر چلی گئی اور کرم چانڈیوں کے پاؤں میں گر گرا کے التجا کرنے لگی کہ مہرو کو صرف 2 دن کی رہائی دے دے تاکہ وہ عید کے موقع پر اپنے بچوں کے پاس ہو، اور زمیندار نے اس کی ایک التجا نہ سنی اور الٹا سخت برہمی کا اظہار کیا اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ سکینہ زار و کتار رو رہی تھی۔ اس کی آہو بکا سن کر شاید کوئی پتھر بھی نرم پڑ جاتا، مگر نہ جانے یہ زمیندار کس قدر سنگ دل تھا کہ ایک عورت کی آہوزاری اس کے سینے میں رحم کی رمق بھی نہ ڈال سکی، اور وہ بے مراد لوٹ آئی۔ کچھ دیر بعد زمیندار کا ایک کارندہ اس کے گھر زمیندار کے بیٹے کا پیغام لے کر آیا، جس کے سن کر سکینہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے رد عمل پر کارندہ آگ بگولا ہو گیا اور اسے دھمکانے لگا کہ اگر تم نے ادا بشیر سائیں کی بات نہ مانی تو ہم تیری لڑکی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچ اور چھوڑی کو خود چھوڑا ادا سائیں کے پاس، تو اچھی رہے گی، تیرا آدمی بھی چھوڑ دیں گے۔ سکینہ غصے سے کانپتی رہی اور جواب نہ دیا۔ کافی دیر تک سکینہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اٹھی، پرانا ٹرنک کھول کر ایک چھوٹا سا لفافہ کھولنے لگی۔ اگلا دن عید کا تھا، لیکن سکینہ نے رات ہی کو اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو ختم کر لیا تھا، گندم کی گولیاں کھا کر، اپنے بچوں کو کھلا کر۔ عید کے دن اس کے گھر صفے ماتم بیچی تھی۔ گاؤں والوں نے پیسے جمع کر کے ان 5 کے کفن دفن کا بندوبست کیا، لیکن مہرو کو کسی کو خبر کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس المناک واقعے کو 6 ماہ گزر چکے تھے جب انسانی حقوق کی ایک تنظیم کی نشاندہی پر حکومت نے، پولیس نے ذمہ دار کی نجی جیل پر چھاپہ مارا